سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست علم سیکھنے والا بنائے اور ہمارے عقائد جس پر الحمدللہ ہم قائم ہیں، اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی ہر طرح کی گمراہیت، بد مذہبیت، بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام میں بطور خاص عقائد باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں سیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید سے متعلق گزشتہ پروگرام میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے اس سلسلے میں، اس پروگرام میں اللہ پاک کی ذات سے ہی متعلق اور اللہ کی صفات سے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ انشاءاللہ آج ہم یہاں پر عرض کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے ایسی کئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی کہ جس کا جاننا ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ خود بھی اپنے علم میں اضافہ کرے اور وہ باتیں سیکھے بھی اور سمجھے بھی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، رب عز و جل کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ یعنی رب تبارک و تعالی اپنی ذات، صفات، افعال، احکام، اسماء، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ یعنی جس طرح جو چیز ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، وہی اسی طرح کسی اور کو ماننا، کسی اور ذات کو ماننا یا اس صفت کو کسی اور کے اندر ماننا، یہ محترم ناظرین کرام، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک ذات میں یا شرک فی الصفات میں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں اور اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ذات کے اعتبار سے شرک سے بچنا ضروری، ایسے ہی صفات، احکام اور دیگر اعتبار سے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک، اس کا کوئی برابری کا نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری کائنات، سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے اپنی عطا سے جن کو نوازا، جو دیا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول اور فرشتے، ملائکہ، سب اللہ نے ان کو قدرتیں دی، طاقتیں عطا فرمائی، لیکن یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے، یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ عقیدہ بھی لکھا کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے، عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن اگر توجہ کریں گے انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جو چیز ہم عقل میں سوچتے ہیں اور عقل میں جو چیز آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب عقل نے اس کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا،
اور اللہ پاک کی ذات فرمایا کہ اس کا ادراک عقلاً محال ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ رؤیت اور چیز ہے، دیکھنا، اور دیدار الہی یہ بھی ایک عقیدہ اللہ سے ہی متعلق ہے، جس بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کا دیدار، رؤیت دنیا کے اندر جاگتے ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حاصل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو رؤیت ہے، آپ نے اللہ کو دیکھا، دیدار کیا، حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں، یعنی جاگتے ہوئے بیداری میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا ربی ارینی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو اپنا دیدار عطا کر دے، مجھے دیدار کرا دے، زیارت کرا دے۔ تو فرمایا گیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اس پہاڑی کی طرف دیکھیے۔ پھر وہ پورا واقعہ تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے کہ خاص ایک تجلی ہوئی اور آپ نے پہاڑ کو دیکھا، اور وہ پہاڑ بھی اس خاص ایک تجلی کے پڑنے پر وہ جل جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ میں دیکھ ہی نہیں سکتا، نظر ہی نہیں آ سکتا، ایسا نہیں، بلکہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہیں کہ جن کو خاص یہ فضیلت حاصل ہے، شرف حاصل ہے، اور یہ آپ کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری میں اللہ کا دیدار کیا ہے۔ قرآن پاک میں 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں، اسی طرح سورہ نجم کے ابتدائی رکوع کے اندر کئی آیات مبارکہ کہ جن کے اندر وہ سفر معراج بھی کا تذکرہ ہے، اور معراج میں دیدار باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے اس کے ارشادات فرمائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر موجود کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رؤیت کو، اللہ کے دیکھنے کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس پر اقوال موجود ہیں باقاعدہ کہ جنہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے خود سوال کیا، پوچھا ہے، اور آپ نے کہا ہے رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ دنیا کے اندر جاگتے ہوئے دیدار باری تعالیٰ حضور علیہ السلام کا خاصہ، البتہ خواب کے اندر یہ دیدار ہو سکتا ہے، اور یہ بڑے بڑے اکابرین علماء کے حوالے سے ایسا بیان کیا گیا کہ ان کو خواب میں اللہ پاک کا دیدار ہوا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، تو یہ خواب میں ممکن ہے۔ آخرت میں قیامت کے دن جو دیدار کے حوالے سے فرمایا گیا، اور پھر بالخصوص جنت کے اندر اہل جنت کو جو عظیم نعمت ملے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اور وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اور ایک بار نہیں بار بار اللہ رب العالمین کا دیدار وہ کریں گے۔ تو یہ کیسی کیفیت میں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب کچھ ہمارے علماء نے لکھا، جب وہاں دیکھیں گے تو پھر وہاں بتا دیں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے عقلاً ادراک اس چیز کا محال ہے، اسی لیے ہمیں روایت میں یہ ارشاد فرمایا گیا تتفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں تفکر کرو، غور و فکر کرو، اور اللہ کے اندر تفکر یعنی اس کی ذات کے حوالے سے یہ تفکر نہ کرو بلکہ اس کی نعمتوں کے حوالے سے یہ سوچو۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایمان والوں کے جو تذکرے گئے، اللہ کی نعمتوں کے جو تذکرے ہیں، ان میں ایک زمین آسمان، پھر اس کے اندر سورج کا نکلنا، چاند کا آنا، سورج کا غروب ہو جانا، چاند پھر آتا ہے، پھر چاند چلا جاتا ہے، دن رات ستارے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ موسم کا بدلنا، رات اور دن آنا، اسی طرح سردی گرمی، یہ سب کچھ آ جانا، یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کی اس تخلیق میں، اس میں اور ان نعمتوں کے اندر غور کرو، اللہ کی ذات میں نہیں۔ اللہ کی ذات میں اس طرح کے وساوس اور خیالات میں نہ پڑو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی صفات میں۔ کتنا پیارا عقیدہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہے، یعنی گھیرے میں لیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے،
اور اس کی ذات کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ پھر فرمایا البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کے ذریعے، یعنی پھر آپ اللہ کی ذات کی معرفت کی طرف جائیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے یہ کائنات میں طرح طرح سے ہمیں نظر آئیں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسا پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بھی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، یہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، یہ پہاڑ کیسے نصب ہو گئے، بڑے بڑے پہاڑ، زمین کیسی یہ بچھائی گئی ہے، یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہی ہیں۔ تاروں کا آ جانا، چاند کا آنا، چلا جانا، رات دن، یہ سب کچھ تو کوئی تو ہستی ہے کہ جو پورے نظام کو چلا رہی۔ جی ہاں، وہ ہے، وہی میرا خدا ہے، وہی ہمارا خدا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ پاک کی ذات جس طرح یہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ازلی ابدی ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جیسے ابتدا نہیں، انتہا بھی نہیں، یعنی جو ابتدا اور انتہا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے والے سے یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایک متعین ہے۔ یہاں پہ لا محدود، یعنی ابتدا سے بھی پاک اور انتہا سے بھی پاک، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک یہ بات بھی کہ اللہ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر، یہ عقائد عام طور پر کتابوں میں بڑے مشکل انداز میں یہ لکھے ہوئے ہیں، اور ہم چونکہ اس طرح کی گفتگو عام طور پہ سنتے نہیں تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ شاید بہت ہی مشکل باتیں ہیں، سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، علم سیکھیں گے اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی صفات نہ عین نہ غیر، یعنی نہ یہ کہ صفات ہی اسی ذات کا نام ہو اور نہ یہ کہ صفات اس ذات سے جدا ہیں۔ اس کی ایک مثال لکھی علماء نے، بلا تشبیہ یہ سمجھنا چاہیے۔ پھول ہے، پھول سے خوشبو کا آنا، پھول سے خوشبو کا آنا، اب یہ خوشبو اس کی صفت ہے، پھول اور خوشبو جدا بھی نہیں ہے، اور صرف خوشبو یہ پھول بھی نہیں ہے، کہ اگر صرف خوشبو کہیں تو کہیں پھول ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھول سے خوشبو کا آنا یہ پھول سے جدا بھی نہیں ہے، اور یہ خوشبو پھول نہیں ہے، پھول الگ ہے۔ تو یہ بلا تشبیہ، ایک سمجھنے کے لیے، اب صفت نہ عین ہے نہ غیر ہے، یعنی وہ صفات نہ تو خود ذات ہیں اور نہ ذات سے جدا ہیں، نہ ذات سے جدا ہیں۔ اللہ پاک کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ رہیں گی، نہ ابتدا کہ اب شروع ہوئی، نہ انتہا کہ یہاں پر ختم ہو جائے گی، یہ ابتدا اور انتہا سے بھی پاک۔ اللہ پاک کی ایک صفت حی ہے، وہ حی ہے، یعنی وہ خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں، سب کی زندگی اس کے دست قدرت میں، جب چاہے جسے چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے هو الحی القیوم، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے زندگی دیتا ہے، وہی ہے موت دیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، یہ ساری اس کی صفات ذاتیہ ہیں، صفات ذاتیہ ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہر شے کو جانتا ہے، ذرے سے ذرے، چاہے وہ زمین میں کہیں، آسمان میں کہیں، پہاڑوں میں، چٹانوں میں کہیں، ایک ذرہ بھی ہو رب سے مخفی نہیں۔ رب تبارک و تعالی حیات، قدرت، سننا، دیکھنا،
اللہ سنتا ہے مگر میں اور آپ سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، رب ان سے پاک ہے۔ رب سنتا ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ رب تبارک و تعالی دیکھتا ہے مگر آنکھ نہیں، اللہ ان اعضاء سے پاک ہے، جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ ہم پکڑنے کے لیے ہاتھوں کے محتاج ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہاتھ، کان، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ حوادثات، یہ ہمارے لیے، رب تعالیٰ ان تمام چیزوں سے وہ منزہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ وہ ہر پس سے پست آواز کو بھی سنتا ہے اور ہر باریک سے باریک ذرات جسے خرد بین سے بھی نہ دیکھا جا سکے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ ان تمام جسم اور جسمانیات اور اعضاء، ان سے اللہ رب العالمین وہ پاک ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ایک اور مقام پر قدرت الہیہ کے حوالے سے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر شے پر قادر۔ سماعت اور بصارت، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سننے اور دیکھنے والا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا۔ اللہ نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ کیا، یعنی رب کا علم یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے سامنے، تمام چیزیں اس کے سامنے، ہر موجود کو دیکھتا ہے، ہر موجود کو سنتا ہے۔ اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم، ان اللہ یحکم ما یرید، اور دوسرے مقام پر فرمائے ان ربک فعال لما یرید، کہ جو وہ ارادہ کرے وہ کرنے والا۔ تو رب تبارک و تعالی زندہ، قادر، جبار اور غالب، اسے کوئی عاجزی اور کوئی کسی قسم کی کوتاہی لاحق نہیں، نہ ہو سکتی، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس پر فنا ہونا طاری ہوتا ہے، نہ موت۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور جس چیز کا اللہ ارادہ فرما لے، جس چیز کا اللہ ارادہ فرما دے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اس کو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی وہ اپنے ارادوں کو جو وہ چاہے، کن فیکون، یہ اس کی شان ہے کہ جب کسی معاملے میں ارادہ فرماتا ہے، کن کہتا ہے، گویا کہ چیز ہو جاتی، فیکون، وہ چیز ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، چند چیزیں یہاں پر یہ میں نے عرض کی ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات صرف لفظ کا ایک دوسرے کے لیے بول دینا، اس سے شرک یوں لازم نہیں آتا، یہ شرک بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک کی ذات و صفات میں ویسا ہی کسی اور کو جاننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب السمیع کہتے سننے والے کو، بصیر کہتے دیکھنے والے کو، ہے اللہ کی صفات، لیکن میں اور آپ سب سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی۔ تو اللہ نے ہمیں سمیع بصیر بنایا ہے تو ہم اللہ کی عطا سے بنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی طرف محتاج ہیں، اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو بظاہر لفظ ایک ہی ہوا، لیکن یہ شرک نہیں کہلاتا۔ شرک کو بھی سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو وہی لفظ بظاہر اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے، وہی مخلوق کے لیے بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ، وہ لفظ جس کا اطلاق مخلوق پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سمیع اور بصیر ہے، رب کی عطا سے ہے۔ رب سمیع اور بصیر ہے، وہ ذاتی طور پر ہے، وہ کسی کی دینے سے نہیں بلکہ اللہ آگے عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت شہید، ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما دیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن سب پر گواہ بنایا جائے گا۔ تو لفظ وہی شہید ہے، تو یہاں پر اللہ کے لیے بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ مولا، اور قرآن پاک میں انت مولانا، یہ اللہ کے لیے۔ کسی بھی آدمی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم کسی عالم کو اگر مولانا کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب یہ بتائیے، تو یہ لفظ وہی ہے، مگر یہاں پر ان کو کسی اور معنی میں کہا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے مولانا بولا جاتا ہے وہ کچھ اور معنی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک اللہ مولا، جبریل مولا،
اور نیک مومن مولا، نیک مومن مولا، تو لفظ ایک ہے۔ تو بظاہر ایک لفظ کی یہ شراکت دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کوئی کہے کہ یہ بھی شرک ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر۔ اور اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نماز شروع کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، یہاں صدیق اکبر، اکبر کا اطلاق یہاں پہ آپ اس طرح کر رہے ہیں، لیکن منع بھی نہیں، یہاں وہ معنی نہیں ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ اور الغنی قرآن پاک میں یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے اور صفات میں سے ایک غنی، ان اللہ هو الغنی الحمید، یہاں پر غنی اللہ کے لیے بولا گیا۔ تو جس معنی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا جاتا ہے وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے۔ کئی الفاظ ایسے ہیں کہ معنی بظاہر وہی ہے، جیسے سمیع بصیر، سننا دیکھنا، سننے والا دیکھنے والا، تو وہاں بھی فرق ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، مخلوق کی عطا کی ہوئی ہیں رب کی دی ہوئی طاقت سے، تو اس لیے جب اتنا واضح فرق ہے تو لہذا کسی طرح کا شرک کا شائبہ نہیں آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اس آیت سے تو پھر یہ پتہ چلا کہ عزت صرف اللہ کے لیے، عزت اب کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ لوگ بطور خاص جو ایک آیت کو لے کر بقیہ آیتوں کو چھوڑ کر ایک اپنا عقیدہ نظریہ لوگوں کو بتا دیتے، تو بھائی دوسری آیت کون پڑھے گا؟ اگر یہ آیت آپ دیکھیں کہ ٹوٹل عزت، ساری عزت اللہ کے لیے، تو کیا اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے؟ کیا اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے؟ کیا اپنے علماء کی عزت نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو یہ عزت اور وہ عزت پھر یہ کیا ہوا؟ تو بھئی بظاہر تو یہ فرمایا گیا یہاں پر یہ ہے، تو مراد یہ کہ ذاتی طور پر ان عزتوں کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے۔ جہاں تک آگے دوسروں کی عزت ہے تو قرآن خود بیان فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کے لیے عزت اور مومنوں کے لیے عزت، مگر منافقوں کو علم نہیں، مگر منافق نہیں جانتے، ان کو علم نہیں۔ تو یہاں عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، اور اس آیت میں فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کے لیے۔ تو صرف ایک لفظ کو بظاہر اس طرح مشترک دیکھ کر ناظرین اکرام قطعاً یہ عقیدہ یا یہ سوچ نہیں بنا سکتے، بلکہ قرآن پاک کو جمیع اعتبار سے دیکھنا اور سمجھنا ہے، اور علماء سے یہ رہنمائی لیتے رہنا ہے۔ جب ہم اس طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن کا حقیقی معنوں میں ہمیں نور بھی نصیب ہوگا، عقائد کی بھی درستگی ہوگی۔ ہمارے اسی پروگرام میں آپ کنٹینیو ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت سی ایسی چیزیں عقائد سے متعلق، اللہ پاک کی ذات، صفات سے متعلق آج ہم نے کچھ سنا، آگے بھی سلسلہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت، یہ سب انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ سنیں گے۔ اور پھر وہ عقائد یعنی بطور خاص ضروریات دین والے، پھر معمولات اہل سنت، انشاءاللہ ہم ایک ایک کو موضوع بنا کر اس مختصر سے وقت میں اس پروگرام میں یہ پیش کرنے کی کوشش اور صحیح کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنے والا بنائے، اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔